یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، اس لیے خطاب کی اہمیت واضح ہے۔ ایمان کو جگایا جا رہا ہے، ایمان کا ذکر کر کے پکارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا، ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے۔ قوام کا لفظ قائم سے مبالغے کا صیغہ ہے، گویا خوب خوب قائم رہنے والے، بہت زیادہ قائم رہنے والے۔ اور پھر قوام کے بعد بے صلہ آیا ہے۔ قام بے کا مطلب ہے کسی چیز کی نگہداشت کرنا، کسی چیز کا تحفظ کرنے کے لیے آمادہ رہنا، یعنی کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ تو کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ، بن جاؤ خوب خوب قائم رہنے والے، خوب خوب نگہداشت کرنے والے، حفاظت کے لیے تیار رہنے والے۔ کس چیز کی حفاظت؟ بالقسط، قسط کی، انصاف کی، عدل کی۔ تو اہل ایمان انصاف پر قائم رہنے والے، انصاف یا عدل یا قسط کی نگہداشت کرنے والے بنے۔ ہر معاملے میں ہمیشہ عدل کو مد نظر رکھیں۔ شہداء للہ، گواہی دینے والے بنے اللہ کے لیے۔ شہداء شہید کی جمع، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنے۔ ولو علی انفسکم، اور اگرچہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہو۔ علی کا مطلب ہوتا ہے خلاف، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے نفس کے خلاف جاتی ہو، اوil والدین، یا والدین یعنی ماں اور باپ، ماں باپ کے خلاف جاتی ہو، والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو۔ اقرب کس سے ہے؟ قریب تر سے، یعنی ایک ہوتا ہے نا قریب اور ایک ہوتا ہے اقرب۔ اقرب افعال کے وزن پر قریب تر، جو قریب ترین لوگ ہیں، تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہیں، مثلا بہن بھائی، اولاد، باپ دادا، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، یہ سب اقربا میں شمار ہوتے ہیں۔ تو خواہ وہ گواہی تمہارے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو۔ ان یکن غنیا، اگر ہو وہ غنی، کون؟ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی، اور غنی سے مراد مالدار۔ اگرچہ وہ شخص مالدار ہو اور تمہیں اس کے خلاف گواہی دینا پڑے تو بھی دو گے، رعایت نہیں کرو گے کہ وہ بہت مالدار ہے لہٰذا مجھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ او فقیرن، یا فقیر یعنی محتاج، اور مراد کون ہے محتاج سے؟ کہ جس کے پاس کچھ نہیں تو تم اس پہ ترس کھا کے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے خلاف بات نہ کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں تمہیں سچ بولنے سے نہ روکیں، کسی کا مال اور کسی کا فقر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاللہ، پس اللہ، اولا، زیادہ قریب ہے۔ اولا کس سے ہے؟ واو لام بیاس، اور ولی کون ہوتا ہے؟ قریب ترین۔ تو زیادہ قریب ہے یعنی زیادہ خیر خواہ ہے، کس کا؟ بہما، ان دونوں کا۔ دونوں کون ہیں یہاں؟ مالدار بھی اور فقیر بھی۔ اللہ تم سے بڑھ کر، تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، کیونکہ اس نے ان کو پیدا کیا۔ فلا، تو نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، اتباع کرو، کس کا؟ الہوا، خواہش نفس کا۔ خواہش نفس کی پیروی مت کرو، کس میں؟ عدل کو قائم کرنے میں، ورنہ عدل قائم نہ کر سکو گے، عدل سے کام نہ لے سکو گے۔ ان تعدلوا، کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ ان تعدلوا اصل میں تھا اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو گے۔ اور عدل کا ایک معنی ہٹ جانا بھی ہوتا ہے نا، کہ تم پھر عدل سے ہٹ جاؤ گے، حقدار کو حق نہ دے سکو گے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کجی کرو گے۔ تلوو کا لفظ جو ہے لام واو یہ سے ہے، پیچھے بھی آپ یلوون السنتہم پڑھ چکے ہیں۔ تو تلوو کا مطلب ہے بات کو اس کے صحیح رخ سے موڑ دینا،
تحریف کرنا، بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا، جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں اس میں آتی. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم بات کو موڑ دو گے، پھیر دو گے، او تعرضوا، تعرضوا کا لفظ کس سے ہے؟ عین رے ضاد سے. اعراض برتنا، بے رخی برتنا، پہلو تہی کرنا، منہ موڑنا، اعراض کرنا. اور اگر تم نے پہلو تہی کی، منہ موڑا، بے رخی اختیار کی، تو یاد رکھو کہ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے، خبیرہ، بہت باخبر. تمہارے سارے اعمال سے اللہ خوب باخبر ہے. یہ آیت قرآن پاک کی اہم ترین آیات میں سے ہے، جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس آیت کی روح سے ہم سب کو، امت کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک انسان کو انصاف سے کام لینے کی تلقین کی جا رہی، اور اس سے منہ موڑنے یا اعراض برتنے پر وعید کی جا رہی ہے کہ تم عدل سے، قسط سے، انصاف سے پہلو تہی نہیں کر سکتے، بے رخی یا لا تعلقی اختیار نہیں کر سکتے، اجنبی نہیں بن سکتے. ہر حال میں عدل ضروری ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا، اور پھر کیا کہا گیا؟ کونوا قوامین بالقسط، کہ تم قسط پر قائم رہنے والے بنو، عدل پر قائم رہنے والے بنو. اور اس عدل کا تعلق صرف عدالت سے نہیں، یہ اہم جملہ، اس کو لکھیے. اس قسط یا عدل کا تعلق صرف عدالت کے معاملات سے نہیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا میں، اے ایمان والوں میں، سارے اب عدالتوں سے متعلق لوگ تھوڑی ہیں. خطاب کیا ہے؟ عام خطاب ہے، سب کو خطاب ہے، کسی ایک خاص مخصوص گروہ کو نہیں کہ جن کا تعلق یا پیشہ عدالت کے کاموں سے ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اس کے علاوہ تمام لوگ، فردن فردن، میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک، سب کو خطاب ہے کہ ہم سب کیا کریں؟ عدل سے کام لیں، دنیاوی معاملات میں بھی، اپنے گھروں میں بھی، باہمی تعلقات میں بھی، تجارت میں بھی، لین دین میں، یعنی زندگی کے تمام معاملوں میں، اور سب کے ساتھ، اپنے ساتھ بھی، اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی. حتیٰ کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو. یعنی اپنے ساتھ تو کرو گے ہی، دشمنوں کے ساتھ بھی کرو گے. کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم عدل سے کام نہ لو. اعدلوا، عدل کرو. کیوں؟ ہوا اقرب للتقویٰ، وہ تقویٰ کے قریب ترین ہے، قریب ترین ہے تقویٰ کے. عدل کے بغیر تقویٰ ممکن ہی نہیں، اور تقویٰ ہی عدل کو قائم کرنے کا سبب بنتا ہے. تقویٰ نہ ہو تو عدل نہیں ہو سکتا. اور پھر خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ شہداء للہ کی بات جب کہہ دی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام تمہیں خالصتاً اللہ کی خاطر کرنا ہے. گویا عدل اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کو حاضر و ناظر سمجھے، جب اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے دل، اس کے اقوال، افعال، ہر چیز پر اللہ نگران ہے. جیسا کہ آپ نے سورۃ النساء کے شروع میں پڑھا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ باخبر ہے. اور پھر عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی ذات کے معاملے میں تو بہت عدل چاہتا ہے کہ اس کو اس کے سارے حقوق ملیں، لیکن جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو انسان اس پر کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتا ہے، کسی دوسرے کا قصور بتا کر اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ میرے ساتھ ایسا اور ایسا کرتا ہے. تو یہ عدل کے قیام کے خلاف ہے.
اگر کوئی آپ کے ساتھ عدل نہیں کر رہا، جسٹ نہیں، تو آپ کو تب بھی حق نہیں کہ آپ جواب میں ظلم شروع کر دیں۔ اگر کوئی اپنا فرض نہیں پورا کرتا تو آپ کے پاس جواز نہیں کہ آپ بھی اپنا فرض چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی، اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ ظلم کرنے والا خود اپنے ظلم کے لیے اپنے رب کے پاس جواب دہ ہوگا۔ عموماً انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں عموماً جو چیز اس کے حق یا عدل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ اس کی خواہشات نفس ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہاں خاص طور پر خواہشات کی بات کی، فلا تتبعوا الہوی، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، سورۃ صاد میں آتا ہے، سورۃ صاد کی آیت نمبر 26 میں، کہ فاحکم بین الناس بالحق، کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوی، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، وہ تم کو اللہ کے راستے سے روک دے گی۔ تو عدل کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ خواہش نفس، مفاد، ذاتی فائدے، شح، جو کہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ انسان کے اندر کی ہرس اور بخل کس چیز کا، کہ وہ سارے فائدے اپنی ذات کے لیے سمیٹنا چاہتا ہے، ساری خیر اپنے لیے طلب کرتا ہے، اور جہاں تک دوسروں کا معاملہ ہو تو اس میں جو چیز اس کے مفاد کے مطابق ہو وہاں تک تو ٹھیک ہے، جہاں اپنے مفاد پہ زد پڑے یا پھر اپنے والدین کے مفاد پہ، تو وہاں انسان انصاف کو چھوڑ دیتا ہے، عدل سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ شہداء للہ، اس معاملے میں خواہش نفس کو نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کی نگرانی کو مد نظر رکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس نے حساب لینا ہے، تمہارا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے صرف یہ نہیں کہا کونوا قوامین بالقسط، ساتھ ہی کیا کہا؟ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنو، یعنی کسی انسان کے لیے نہیں، اپنے مفاد یا کسی کے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی صداقت کے اظہار کے لیے۔ اللہ کے حکم یعنی اللہ نے جو حکم تمہیں دیا اس کی تصدیق کر رہے ہو، اس کو مانتے ہوئے، اس کا حکم سمجھ کر، کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں لوگ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں، کس چیز کو کامیابی سمجھا جاتا ہے؟ کہ انسان کا جو اپنا ذاتی مفاد ہے وہ کسی طرح پورا ہو جائے۔ عموماً ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے، ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ جب ہماری مرضی پوری ہوتی ہے تبھی خوش ہوتے ہیں نا، یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے برعکس کب خوش نہیں ہوتے؟ جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو یا ہمارا کوئی نقصان ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ جو ہرس ہوتی ہے نا انسان کے اندر، ذاتی مفاد کی ترجیح، بعض اوقات اس حد تک بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ انسان اس کے حصول میں دوسروں کے حقوق کو بھی پامال کر جاتا ہے، اپنی ذات کی خوشی کی خاطر کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے۔ کیا مطلب پامال کرنے کا؟ دوسروں کا حق مار دیتا ہے۔ جبکہ اصل کامیاب کون ہے؟ کہ جو لا ضرر ولا ضرار کے قاعدے پر عمل کرے، نہ کسی کو تکلیف دے اور نہ تکلیف اٹھائے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اسی کو عدل کہتے ہیں نا، کہ آپ کسی کو نقصان نہ دیں۔ لیکن عموماً انسان کب نقصان دوسرے کو دیتا ہے؟ جب وہ دوسرے کے مفاد کو پیچھے چھوڑ کر اپنے مفاد کو آگے کر دیتا ہے، یا پھر نمبر 2، اپنے بعد کس کے مفاد کو آگے کرتا ہے؟ ماں باپ کے یا بہن بھائیوں کے یا خون کے رشتوں کے، اور باقی لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف اتنا بھی نہیں ہے کہ تم عدل سے کام لو، بلکہ عدل کے راستے میں جو بھی کوئی چیز رکاوٹ بنے اس کی پرواہ نہ کرو، خواہ وہ رشتہ داری بنے، خواہ وہ کسی کا مالدار ہونا بنے، کیونکہ عموماً جن لوگوں کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ مال کے روب سے یا مال کی قوت سے کیا کرتے ہیں؟ فیصلے اپنے حق میں کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی اتھارٹی کی وجہ سے۔
فرمایا کہ نہیں، خواہ کوئی مالدار ہو تو اس کے مال کی پرواہ نہ کرو۔ بعض اوقات ہم کسی پہ ترس کھا کے کہ ہائے غریب ہے، اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو یہ تو اور مارا جائے گا، چلو اگر میری گواہی سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو فائدہ پہنچا دیتے ہیں اس کو۔ نہیں، نہ کسی پہ ترس اور نہ کسی کا روب انسان کو حق بات کہنے سے نہ روکے۔ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن مطالبہ یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے طلب یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر خصوصاً خواہش نفس۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ بعض اوقات انسان جب ناانصافی کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ناانصافی کر رہا ہوں کیونکہ میں ناانصاف ہوں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا۔ کسی بھی ظلم کرنے والے سے، کسی بھی ناانصافی کرنے والے سے آپ پوچھیں تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ وہ ناانصافی کر رہا ہے یا وہ ناانصاف ہے یا ظالم ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی خاص وجہ یہاں بتائی گئی کہ انسان بات کے اندر ہیر پھیر کر دیتا ہے، تلوو کا طریقہ اختیار کرتا ہے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، بات کو موڑ دیتا ہے، بات کو بدل دیتا ہے، بات کی تعویل کر دیتا ہے، بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے، حقیقت کو موڑ دیتا ہے۔ اس تعویل سے اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کر لیتا ہے اور دوسروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کبھی کسی کو یہ احساس دلائے کہ دیکھو تم انصاف نہیں کر رہے، یہ ظلم ہے یا زیادتی ہے، تو وہ ماننے کی بجائے عموماً کیا کہتا ہے؟ فوراً تعویل کر دے گا، یہ مجبوری ہے، یہ مشکل ہے، یہ وجہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اور پھر مطمئن ہو جاتا ہے اور ظلم وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ ایک اور طریقہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے سامنے ظلم ہوتا دیکھتا ہے، ناانصافی کو دیکھتا ہے، لیکن اس سے بے پرواہی برتتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ مجھے کیا پڑی، میں کیوں کروں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ مثلاً بعض اوقات آپ اپنے کسی کام کی جگہ پر ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ امپلائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ظلم، لیکن آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ ایسے موقع پر جب کسی کے اوپر صریح ظلم ہوتے ہوئے دیکھا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی؟ یہاں خاموشی کی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ خاموش نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ ایک منکر کو دیکھ رہے ہیں، ایک برائی کو دیکھ رہے ہیں، ایک غلط کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو غلط کام اگر کوئی بھی کر رہا ہو تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ کیا کریں؟ خاموشی اختیار کر لیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، خود نپٹیں اپنا معاملہ، نہیں کر سکتے، خاموشی اختیار۔ کیوں؟ جو برائی دیکھے کیا حکم ہے اس کے لیے؟ ہاتھ سے روکے، اور خاص طور پر جب اس کے اندر طاقت ہو۔ ہاتھ سے نہ روک سکے تو کیا کرے؟ زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکنے کی ہمت تو دل میں اس کو برا جانے، اور اگر وہ دل میں بھی برائی نہیں، کسی ظلم کو دیکھ کر دل میں بھی کوئی تکلیف نہیں، تو پھر تو ایمان ہی کوئی نہیں۔ اور یہاں تو خطاب پھر ایمان والوں سے ہے نا، پھر تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بات موڑی توڑی، ان تلوو او توردو، یا تم نے پہلو تہی اختیار کی، اجنبی بن گئے، یا تم نے خاموشی اختیار کر لی، لا تعلق ہو گئے معاملے سے، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم کر رہے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ایمان انسان کو اتنا حساس بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں تو عدل قائم کرتا ہی ہے، وہ کسی پر بھی ظلم ہوتے دیکھے تو بے حس نہیں ہو سکتا، خاموش نہیں رہ سکتا، لا تعلق نہیں ہو سکتا، معاملے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک اس کا بس چلے وہاں وہ ضرور انٹرفیئر کرتا ہے اور اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ کسی نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے ہو؟ کیا فرمایا؟
اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو. عام روزمرہ زندگی میں ہم قریب سے شروع کرتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک ماں کی حیثیت سے اگر آپ اپنے دو بچوں کے بیچ میں لڑائی دیکھیں، بچے لڑتے ہیں نا آپس میں، بہن بھائی لڑتے ہیں، تو کیا فرض بنتا ہے آپ کا؟ جاؤ لڑو، ٹکرے لگاؤ ایک دوسرے سے، جو مرضی کرو، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں. کر سکتے ہیں آپ، کرنا چاہیے. عموماً نہیں کرتے ایسے موقع پر. اب یہ جو قوامین بالقسط ہے نا، یہ جو قوام کا لفظ آیا ہے انتہائی مبالغے کا، یہ بہت شدت ہے اس بات میں. یعنی یہ ایسا حکم ہے جس میں تاکید ہے، تاکید کی بات ہے یہ کہ تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، اس کے کیے بغیر گزارا ہی نہیں، ورنہ پوچھے تمہاری. اور یہ نہیں کہ یہ صرف چند لوگوں کی بات ہے کہ ہاں کسی عدالت میں جج ہو تو اس کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے، یا کسی خاندان میں کوئی بڑا ہو تو صرف اس پر فرض عائد ہوتا ہے. ہر شخص جہاں جہاں جس چیز کی ہمت رکھتا ہے، جو اس کے بس میں ہے، جہاں تک وہ یہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری. پھر جو چیز بس سے باہر ہو وہ ایک الگ چیز ہے نا. آپ اپنے بچوں میں جب دیکھتے ہیں کہ باہم کچھ گڑبڑ ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ عدل قائم کریں. اور عدل کیسے؟ کہ جو بھی غلط ہے اس کو اس کی غلطی بتائی جائے. اور بعض اوقات لڑائی میں دونوں طرف ہی غلطی ہوتی ہے تو دونوں کو بتایا جائے، دونوں کو ہی سمجھایا جائے. اگر آپ لا تعلق ہو جائیں گے معاملے سے تو کیا ہوگا؟ بڑھتی جائے گی نا. اب بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جائیدادوں کے معاملے میں بہن بھائیوں کے جھگڑے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ عدالتوں تک. وہ گھر کے جھگڑے کہاں جا پہنچتے ہیں؟ عدالت میں جا پہنچتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صرف اولاد میں نہیں بلکہ بہن بھائیوں میں. کون سا خاندان ایسا ہے کہ جہاں بہن بھائیوں کی مشکلات نہ ہوں؟ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں اتفاق نہیں، اور ایک ملے گا تو وہ دوسرے کی زیادتی کا ذکر کرے گا، دوسرا ملے گا تو وہ تیسرے کی زیادتی کا ذکر کرے گا. یہ ایک عام فنامنا ہے نا ہماری سوسائٹی میں. اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ صرف سن کے بیٹھ جانا چاہیے؟ یا اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو شکایت کر رہا ہے غلطی بھی اسی کی ہے اور ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے رہا ہے، تو ہم صرف اس لیے کہ چونکہ ہمارا اس شخص سے کوئی مفاد وابستہ ہے، مثلاً یہ کہ وہ مالدار ہے اور ہماری مدد کرتا ہے، یا یہ کہ وہ کسی اور طرح ہمارے کام آتا ہے، تو اب ہم اس کے احسان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم حق بات اب کہہ ہی نہیں سکتے. ہم اب اس کو کیسے سمجھائیں؟ اگر ہم نے اس کو سمجھایا تو کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائے گا، اور ناراض ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو اس سے فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے وہ نہیں پہنچے گا، لہٰذا ہم چپ ہو جاتے ہیں. اب ایسی خاموشی کی یہاں اجازت نہیں دی جا رہی، اعراض نہیں برت سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسرے کے ساتھ روڈ ہو، بدتمیزی سے بات کرے، لیکن حق بات کرنا لازم ہے، خواہ اپنے خلاف بات آ رہی ہو. اور اپنے خلاف بات میں حق کے اوپر رہنا کیا ہے؟ مشکل ہے تو جنت آسان ہے حاصل کرنا. ہماری خواہش تو بہت بڑی ہے لیکن اس کے لیے قیمت ہم کچھ بھی دینے کو تیار نہیں. ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی بھی آپ کے پاس کسی ایک کی شکایت لے کر آئے تو آپ لازماً دوسرے کا نقطہ نظر بھی جانیں، کیونکہ ہر شخص اپنے مفاد میں بات کرتا ہے، اور وہ دوسرے کے خلاف شکایت ہوتی اس وقت ہے جب کوئی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے اور دوسرے کو ناحق سمجھتا ہے. تو اسے بتایا جائے کہ یا تو تم مجھ سے شکایت نہ کرو، اور اگر تم مجھ سے شکایت کر رہے ہو تو اس لیے کہ میں تمہارا مسئلہ حل کروں، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ مجھے دوسرے سے بھی رجوع کرنا پڑے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص صرف ون سائیڈڈ بات سن کر اگر اپنا اوپینین بناتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ آپ سے فیصلہ نہیں چاہ رہا یا کچھ بھی، لیکن ویسے ہی اپنا بوجھ ہلکا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی بھلائی میں اس کی خیرخواہی کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ رشتے میں بہت پیارے ہوتے ہیں، اس میں والدین ہیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً والدین کا ذکر کیا، والدین ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے والدین کے خلاف بات کر دی تو یہ ان کے ادب کے خلاف ہو جائے گی. یہی چیز مانی ہوتی ہے نا. اور والدین کو ہم کیسے دکھ پہنچائیں؟ چاہے وہ غلط کہہ رہے ہیں، چاہے وہ زیادتی کر رہے ہیں، لہٰذا والدین ہے تو ہمیں ماننا ہے. یہ بھی غلط ہے. والدین کی اطاعت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. لہٰذا والدین کے خلاف جانے کا حکم بھی کون دے رہا ہے؟ ہاں، بات عدل کی ہو، انصاف سے ہٹی ہوئی پھر نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ یا آپ کے والد
آپ کی کسی بہن بھائی پر یا آپ کی کسی بھابھی وغیرہ پر کوئی زیادتی کر رہے ہیں، عموماً خاندانوں میں اسی قسم کی زیادتیاں ہوتی ہیں نا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قصور میری والدہ کا ہے، میری بھابھی کا کم ہے، ماں کا زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ سوچیں کہ چونکہ یہ تو میری ماں ہے اس لیے وہ صحیح کرے یا غلط کرے، چونکہ ماں ہے اللہ نے مجھے حکم دیا میں اس کی عزت کروں، تو یہ عزت کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے کہ میں ماں کو سمجھاؤں یا ماں کو احساس دلاؤں کہ تم یہاں پر غلط ہو۔ نہیں، جب بات کرنا ہوگی تو پھر خواہ خلاف والدین کے جائے تو بھی کرنا ہوگی، کیونکہ انصاف کا معاملہ یا عدل کا معاملہ نازک بہت ہے۔ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیرے بنے گا انسان کے لیے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا، اور اس دن پھر انسان کا کوئی والی وارث مددگار نہ ہوگا۔ اگر کسی پر بھی زیادتی ہوئی، دنیا میں ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی اس کا حق مار کے، تو دنیا میں ہو سکتا ہے دوسرا شخص صبر کر جائے، نہ بولے، نہ مطالبہ کرے کسی چیز کا، لیکن قیامت کے دن تو حدیث میں آتا ہے اگر ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ مار دیا تو ان کو بھی زندہ کر کے بدلہ دلوا کے پھر اس کے بعد انہیں ختم کیا جائے گا۔ کیا کہا گیا قیامت کے دن کو؟ بدلے کا دن۔ پہلا تعارف ہی اس دن کا ہے، مالک یوم الدین۔ اور کس چیز کا بدلہ؟ حقوق کا بدلہ، کہ کسی بھی صاحب حق کو اس کا حق دلوانا، یہی عدل ہے۔ سب سے پہلے تو خود دینا، اور اگر خود احساس نہیں تو کوئی احساس دلائے تو اس وقت اعتراف کر لینا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے خلاف گواہی لینا۔ اپنے خلاف گواہی کیا ہے؟ اپنی غلطی کا اقرار کر لینا کہ ہاں واقعی یہ میری زیادتی ہے، یہ میرا قصور ہے، یہ میری کوتاہی ہے، اور میں اس پر دوسرے سے معافی مانگتا ہوں۔ والدین تو خواہ وہ عزت ادب احترام کی جگہ ہوں، آج آپ دیکھیں دنیا میں ہم ان کا احترام کرتے کرتے ان کو اگر ظلم سے نہیں روکتے، غلط کام سے نہیں روکتے، تو کیا واقعی ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں؟ کسی کی محبت ہمیں روک دیتی ہے حق بات کرنے سے، کسی کا مال روک دیتا ہے، کسی کی محتاجی روک دیتی ہے، تو یہ ہم سب آؤٹ آف لو، کرٹسی، مرسی، ان چیزوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں کہ یہ ہم کسی کے ساتھ حقیقی محبت نہیں کر رہے، ہم کسی کے ساتھ حقیقی احسان نہیں کر رہے اگر ہم اس کو ظلم سے نہیں روک رہے، اگر ہم اس کو اس کی ذمہ داری نہیں یاد کرا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن تو پوچھ ہوگی، پھر تو اس کی پکڑ ہوگی۔ تو ہم نے تو اپنوں کو ہی ڈبو دیا۔ دنیا میں خون کے رشتے اور محبتیں اور یہ چیزیں ہمیں روکتی ہیں نا دوسروں کو بتانے سے کہ تم غلط ہو، یا اپنے ذات کے ساتھ جو ہمیں محبت ہے تو ہمیں ایکسپٹ کرنے سے روکتی ہے کہ میں غلط ہوں۔ آج غلطی کا اقرار نہ کرنا، آج غلطی کو نہ سننا، آج دنیا میں غلطی کا مداوع نہ کرنا، اس کا ازالہ نہ کرنا، کل قیامت کے دن کس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا؟ خود اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جن سے ہمیں محبت ہے۔ جب ہم ان کو نہیں پکڑتے ظلم سے تو ہم انہی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ظلم انہی کے اوپر پڑنے والا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے یا جو اس کی آہ ہے وہ تو فوراً پہنچتی ہے اللہ تک۔ بعض اوقات کسی کا روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، یا اس کا ایک خوف ہوتا ہے، اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسی صورت میں ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے سوا دوسروں کا خوف کم ہونے لگتا ہے۔ جب اللہ کی محبت حقیقی معنوں میں بڑھ جاتی ہے تو پھر دوسری محبتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بغیر عمل مشکل ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام؟ کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، ہر چیز کے خوف اور محبت سے بڑھ جائے، اس کے بغیر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خلاصہ آیت کا کیا ہوا کہ تم عدل کے، قسط کے قائم کرنے والے بنو، خوب خوب عدل پر قائم ہو جاؤ، قائم ہونے والے، عدل پر قائم ہونے والے، عدل پر پرسسٹنٹلی اور مضبوطی کے ساتھ فرم سٹینڈنگ ہو، یہ مراد ہے۔ یعنی عدل پر پرسسٹنٹ بھی ہو اور تمہاری فرم سٹینڈنگ ہو کہ کوئی لالچ، کسی کا خوف، کسی کا روب، کسی کی محبت، کوئی چیز ہمیں نہ ہلانے پائے،
جس چیز کو ہم انصاف سمجھیں، حق سمجھیں، عدل سمجھیں، اسی کو اختیار کریں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عدل ہر چیز میں ہے، یہ بہت اہم بات ہے، ہر چیز میں ہے۔ اچھا تھوڑا سا یہ بھی دہرا لیجئے کہ عدل ہوتا کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا عدل ہے، حقدار کو حق دینا عدل ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا حق ہم پر کس کا ہے؟ اللہ کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا حق دینا کیا ہے؟ اس کو ایک ماننا، پھر اس کی عبادت کرنا، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے تھا۔ تو اسی لیے شرک کو کیا کہا گیا؟ ظلم عظیم، یہ پڑھ چکے ہیں نا اسی صورت میں ہی۔ شرک کو ظلم کہا گیا، ظلم عظیم کہا گیا۔ کیوں ظلم کہا گیا شرک کو؟ کیونکہ وہ اللہ کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح عبادت سے پہلو تہی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ حقوق اللہ کو ادا نہ کرنا، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر کس کے حقوق آتے ہیں؟ حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی قریب ترین رشتہ دار جیسے بہن بھائی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ تمام۔ اس میں عدل کیا ہے؟ خاندانی رشتوں میں اقربا کے حقوق میں عدل کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ کس طرح؟ دوسرے کے حق کو مار کے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ بعض اوقات ہم ایک کا حق دینے لگتے ہیں تو اسی کی طرف جھک جاتے ہیں اور دوسرے کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ پھر اسی طرح بہن بھائیوں کے بیچ میں عدل کیا ہے؟ اولاد کے بیچ میں کیا عدل ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے معاملے میں کیا کرو؟ عدل کرو۔ جیسے کوئی گفٹ دے رہے ہو مثلا، یا کوئی بھی چیز جو دے رہے ہو، چاہے وہ مادی ہے چاہے وہ مانوی ہے۔ حتیٰ کہ بعض سلف صالحین سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ اتنا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرتے تھے کہ اگر ایک بچے کو کس کیا تو دوسرے کو بھی کرتے تھے۔ اب بظاہر دیکھنے میں ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن کیوں؟ اگر ایک بچے کو کس کیا تو دوسرے کو بھی کرتے۔ عام طور پر جب ماں باپ اگر ایک بچے کو اٹھا کے گود میں رکھتے ہیں، یا ایک کو بہت اہمیت دیتے ہیں، یا ایک کو بہت پیار کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے جیلس ہو جاتے ہیں، دوسرے ماں باپ سے دور ہونے لگتے ہیں، یا بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہو جاتے ہیں، احساس کمتری ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ اور یہ بچپن کے غم جو ہیں پھر وہ شخصیت کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر بڑے ہو کر غلط طریقوں سے اٹینشن سیکر بن جاتے ہیں، مصنوعی ہتھ کنڈوں سے دوسروں کی اٹینشن لیتے ہیں، یا بالکل ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جن کو ماں باپ سے عدل نہ ملا ہو۔ تو گویا مال کی تقسیم میں بھی اولاد کے ساتھ عدل، اور پیار محبت میں بھی۔ دل کی کیفیت ایک الگ چیز ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے بچہ اور وہ توجہ زیادہ لیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایک بچہ ہوتا ہے نا تو دوسرا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ماں کی توجہ عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے کی طرف زیادہ ہو جاتی۔ یہاں بھی عدل سے کام لینا چاہیے۔ میری جو بڑی بیٹی ہے اس کا دوسرا بچہ ہو تو میں نے اس کو خاص ایک نصیحت کی، میں نے کہا کہ تم نے چھوٹے کو یہ کہہ کے نہیں پکارنا میرا بچہ، دوسرے کو کہنا تمہارا بھائی، کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ماں میری نہیں رہی، ماں اس کی ہو گئی ہے اور وہ اس کو اٹھا رہی ہے میرا بچہ کہہ کے۔ میں نے کہا منہ سے لفظ نہیں بولنا کیونکہ وہ انسیکیور ہو جائے گا، اور یہاں سے پھر بھائیوں کے درمیان جیلسیز اور وہ چیزیں مائیں ڈیولپ کر دیتی ہیں انکانشیسلی۔ تو اس میں اگر بچپن سے ہی ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے لیے کیئر سکھائی جائے، اور اپنے الفاظ پر بھی ہم غور کریں کہ ہم جب ایک کو خطاب کرتے ہیں تو کس لفظ کے ساتھ اور دوسرے کو کس لفظ کے ساتھ، ایک کو پکارتے ہیں تو کس انداز کے ساتھ، دوسرے کو پکارتے ہیں تو کس انداز کے ساتھ۔ حتیٰ کہ جج کے لیے یہ کہا گیا کہ جب عدالت میں چاہے مجرم ہو، چاہے مدعی ہو، چاہے گواہ ہو، یا جو بھی ہو، جب تک فیصلہ نہ ہو، دلائل پورے نہ ہو جائیں، تو جب وہ پکارے تو ہر ایک کو ایک لہجے سے پکارے، خواہ اس کو ذاتی طور پہ پتہ بھی ہو کہ یہ مجرم ہے۔ لیکن جب تک مجرم کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا تو آواز میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے، لہجے میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے، انصاف کے خلاف ہوگا۔ یعنی یہاں تک اسلام جو ہے وہ
عدل کا پرچار کرتا ہے اور عدل کو قائم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس پر زندگی کا حسن ہے۔ جہاں عدل نہیں رہتا وہاں خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا محتاط زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر سارے اہل ایمان کو کہا گیا سب ہو جاؤ قوامین، اور قوام کے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، سورت میں دوسری دفعہ آ رہا ہے، بالقسط شہداء للہ، یہ سب تمہیں صرف اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورت العدل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سورت النساء، جس میں یتیموں کے حقوق کا کتنا ذکر کیا گیا، وہ سب بھی کس سے متعلق ہے؟ عدل سے متعلق۔ پھر بیویوں کے درمیان اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے کسی کی تو اس کو عدل کا سخت حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وراثت کا جو حکم ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کس قدر عدل، ساری کیلکولیشن اللہ تعالیٰ نے خود کر کے بتا دی کس کا کتنا حصہ ہے۔ اور پھر جنرلی عدل کی بات کرتے ہوئے اختتام پر پھر ایک شدید تاکیدی حکم کہ عدل سے کام لینا ورنہ سخت پکڑ ہوگی۔ ان ساری چیزوں کا علاج صرف خوف خدا ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ تعصب سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے، ظلم زیادتی ان سب چیزوں سے، کیونکہ وہ کر اللہ کے لیے رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی مفاد کے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔ اصل میں اس میں ڈیٹیل بہت انشاءاللہ آگے ایک اور جگہ پر آئے گا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، وہاں پر انشاءاللہ اس موضوع کو پھر دہرا لیں گے۔ کئی دفعہ قرآن پاک میں عدل کی بات آتی ہے، چونکہ یہ سورۃ النساء تھی اور پھر خاص طور پر ساری سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ عدل ہے، تو یہاں پر مزید تاکید کی گئی۔ آخری چیز جو یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی وہ ہے ماحول کے ساتھ عدل، اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، اور بندوں میں چاہے کوئی رشتہ دار ہو یا غیر ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، اور پھر انوائرمنٹ کے ساتھ، ماحول کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ ماحول کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ پولوشن، ویسٹ، اور جانوروں کے ساتھ ظلم نہ ہو، یعنی انسانوں کے بعد جو اگلا درجہ وہ جانوروں کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کیا حکم دیا؟ چھری تیز کرو، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چاہیے کہ وہ اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے، ایسی چھری استعمال نہ کرو کہ جانور کو تکلیف پہنچے۔ اور یہ ایک طویل باب ہے، الگ چیپٹر ہے کہ جانوروں کے ساتھ کس کس طرح رحم سکھایا گیا۔ پھر اسی طرح باقی ماحول کے ساتھ، کیوں؟ یہ زمین، یہ پلانٹ صرف ہمارے لیے نہیں، اس دور کے لوگوں کے لیے بھی، اور اس کے جو ریسورسز ہیں وہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہیں۔ لہذا ریسورسز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ ظلم۔ کس کے ساتھ؟ جب آپ پانی ضرورت سے زائد پھینکتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ بے وجہ بجلی جلا کر بھی ظلم کرتے ہیں، بے وجہ کھانا پھینک کے ضائع کر کے ویسٹ، وہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سوچئے نا، یہ تو ہمارے روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں جن میں ہمیں قوامین بالقسط، عدل پر قائم رہنا ہے۔ ماحولیات کو خراب کرنا، خواہ وہ پڑھنے والا کلاس روم کا ماحول ہو یا پھر وہ کسی پارک کا ماحول ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پھینک دو کچرا، یہاں تو کوئی جرمانہ کرنے والا نہیں، لہٰذا جو بھی چاہو کر لو۔ نہیں، مومن کس سے ڈرتا ہے؟ قانون سے نہیں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ آخر میں کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر دو چیزیں نہ ہوں، ایک ہے قربانی کا جذبہ اور دوسرے ہے صبر، کیونکہ جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے آپ دوسرے کو حق نہیں دے سکتے۔ مثلا ماں بچے کو کب سنبھال سکتی ہے؟ جب وہ اپنی نیند اور اپنے آرام کو قربان کرتی ہے۔ بیوی شوہر کو کب خوش رکھ سکتی ہے؟ جب وہ اپنی مرضی کو قربان کرتی ہے۔ اسی طرح والدین کو آپ کب راضی کر سکتے ہیں؟ جب آپ اپنی مرضی کو قربان کریں گے یا اپنے کسی حق کو چھوڑیں گے۔ اسی طرح دوسروں کو آپ راحت یا آرام کب پہنچا سکتے ہیں؟ جب آپ خود تکلیف اٹھائیں گے۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ نے ایک میزان قائم کیا ہے، سورۃ الرحمن میں اس کو بہت اچھی طرح واضح کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی تاکید کی گئی کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان کے اندر سرکشی پیدا نہ کرنا۔ تو یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے
اس زمین پر عدل پر قائم رہنا اور عدل کو قائم کرنا۔